ابو یحییٰ کے درس۔ اللہ کا ذکر اور مہربانی، اللہ کی شکر گزاری، مستقل توبہ، اللہ کی رضا، صبر، اللہ تعالی سے فریاد، اللہ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق کو پیدا کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ میں کہوں گا جتنے مخلوقات سانس لیتی ہیں اتنے ہی ذرائع ہیں، یعنی بے شمار ذرائع ہیں۔ جس ذریعے سے آپ چاہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آسان ترین راستے میں چند بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا اور آسان راستہ تو اللہ کی یاد ہے۔ جس طرح میں بول رہا ہوں اس اعتماد و یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ سنیں گے، اسی طریقے سے اللہ کی یاد اس چیز کا نام ہے کہ جب اس وقت آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پلٹ کے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، قرآن مجید یہ یقین دلاتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہاری طرف متوجہ ہو کے تمہارا ذکر کروں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تم تنہائی میں کرو گے تو میں بھی تنہائی میں تمہیں جواب دوں گا، تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کچھ الفاظ کو دوہرا دینے کا نام نہیں، یہ اسی چیز کا نام ہے جس کو ہم اردو میں یاد کہتے ہیں، یعنی یاد آتی ہے۔ آدمی گفتگو کرتا ہے، احساس کے ساتھ کرتا ہے، الفاظ کے ساتھ صرف نہیں بلکہ احساس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو الفاظ کی ضرورت بھی نہیں، جس وقت دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب الفاظ اور احساس مل جائیں اور پھر خدا کی یاد ہو تو اللہ تعالیٰ اسی وقت متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن جو ایک آدھ دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر اس کے اثرات دیکھ نہیں پاتے۔ جو لوگ مستقل یہ کام کر لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یہ حضور کا جو طریقہ تھا، یہ جو حضور کی دعائیں ہیں اسی کی شکل ہے۔ اٹھ رہے ہیں صبح، رات کو لیٹ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو الحمدللہ کہا، پانی پیا الحمدللہ کہا، بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کیا، واش روم گئے آئے، گھر میں نکلے گھر میں آئے، مسجد گئے مسجد سے نکلے۔ یہ اصل میں یاد الہی ہے، ذکر الہی ہماری الفاظ سمجھا جاتا ہے، یہ اصل میں اللہ سے زندہ تعلق ہے۔ یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری یہ کہ آدمی سوچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی صنائی میں، اس کی جو تخلیق ہے اس میں غور کرے کہ سورج ایسے کیوں ہیں، چاند کیسے اس نے بنایا ہے، اس میں کیا فوائد ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میری جو دلائل قرآن میں نے لکھ دی ہیں اور اب میں انشاءاللہ پڑھانا بھی شروع کر رہا ہوں اسے، اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں کہ خدا کی ربوبیت، اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہے، قرآن نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں سوچنا، اس سے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کیسے کر رہے ہیں۔ تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ اللہ تعالیٰ خود گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اسے ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کی کیفیت بڑی غیر معمولی ہے۔ تو تین تو یہ انٹلیکچل طریقے ہیں۔ عملی طریقے یہ ہیں کہ آپ مختلف قسم کی نیکیوں میں اپنے آپ کو انگیج کریں، اور خاص طور پہ کوئی ایسی نیکی جو بالکل غیر معمولی ہو۔ مثال کے طور پر مہربانی کی جو اعلیٰ ترین قسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ مہربانی کریں اسے بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے مہربانی کی ہے۔ جس وقت آپ اس طرح کی نیکیوں میں انوالو ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ زمین سے اتر کے نیچے آ جائیں گے آپ کے لیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ انفاق، ایسا انفاق جس میں کسی کو بھی پتہ نہ چل رہا ہو، کسی کی مدد، ایسی مدد کہ کسی کو پتہ نہ چل رہا ہو، آپ جانتے ہو خدا جانتا ہو، وہ شخص بھی نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے نصرت دین، ان میں سے ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک آزمائش کا پردہ قائم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پردہ ختم ہو گیا تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہوگا، کیونکہ پھر ہم انسان تو ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ وہ پردہ نہیں رہا تو ہماری گرفت بڑی شدید ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے ہم بری طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری رعایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے بھولنا تو ہے مجھے، تو اس کی رعایت کر کے کچھ نہ کچھ پردہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں فیس سیونگ ہو سکے، وہ ہمارے گناہوں کی فیس سیونگ ہو جاتی، ورنہ ادروائز اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بالکل کھول دیتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بڑی اہم چیز جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا
وہ یہ کہ کسی کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، اور جس پہلو کی طرف کل توجہ دلائی تھی وہ یہ کہ مہربانی ایسے کی جائے کہ اس شخص کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ مہربانی نہ کی جائے، یہ تو ایک بالکل آخری درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت یعنی کہ زیادہ اس چیز میں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اس شخص کو بھی علم نہ ہو۔ لیکن ایک دوسرا اللہ کا قربت کا ذریعہ یہ ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ کہ مہربانی کی جائے کسی کے ساتھ اور اس میں کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑے، اپنا وقت دینا پڑے، توجہ دینا پڑے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، کچھ مشقت جھیلنا پڑے۔ اس مہربانی کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، یہ ایثار ہوتا ہے، اور ایثار دین کے اعلیٰ ترین سمجھے کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ تو اس سے بھی انسان کو بڑا غیر معمولی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس وصف کی جگہ جگہ بہت تعریف کی ہے، بہت تحسین کی ہے۔ تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ تحسین کریں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی غیر معمولی چیز ہے، اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور خود تکلیف اٹھاتا ہے، یا تو وقت دیتا ہے یا پیسہ دیتا ہے یا اپنا توجہ اس سمت میں لگاتا ہے، کچھ صلاحیت استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں، ان کی طرف ہمیں ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا غیر معمولی ذریعہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہم پچھلے دنوں 2-3 دنوں میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کیا جائے اور اس کی عنایت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مہربانی اور احسان اور ایثار خاص طور پر وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑی خصوصی عنایت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی غیر معمولی چیز ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ شکر گزاری ویسے تو ہم سب اللہ کا شکر اس احساس میں جیتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کی ہی نعمتیں ہیں، لیکن اس کو زبان سے دہرانا اور دل میں اس احساس کو تازہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہم سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر گھر میں رہتے ہوئے، بیوی بچوں کے درمیان جیتے ہوئے، پیسہ مال اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے قابل ہونا، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو کم یا زیادہ ہم سب کو الحمدللہ حاصل ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو جو ان کا تھرل ہے اس کو محسوس کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں تھرل تو نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ چھن جائے تو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ تو شکر گزاری، زندہ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس احساس میں جئیں کہ اس وقت جو میں نے کھانا کھایا ہے یا اس وقت جو پانی پیا ہے یا کوئی بھی جو نعمت میرے پاس ہے اگر چھن جائے تو کیا ہوگا۔ میں نے اس موضوع پہ ایک مضمون بھی لکھا تھا، غالباً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پھر فرض کیجیے۔ تو یہ ان جیسی ہزاروں نعمتیں ہیں جو ہمیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ تو حقیقی شکر انسان اسی وقت کرتا ہے جب نعمتوں کا تھرل محسوس کر رہا ہو۔ نعمت جب ملتی ہے تو اس وقت ہم تھرل محسوس کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس وقت بھی شکر نہیں ادا کرتے۔ لیکن آپ جو کہ صالحین ہیں تو میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت تو شکر ادا کر لیتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو عام نعمتوں کے اندر بھی خاص بات دریافت کر لے، اور خاص بات دریافت کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ ایک دوسری چیز جو اس میں غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ہم منفی انداز فکر کا شکار رہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، توجہ وہیں پہ رہتی ہے، تو مشکل بھی آتی ہے زندگی میں، وہاں پہ آدمی کی توجہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ احساس کرنا چاہیے کہ ابھی کتنی نعمتیں ہیں جو میرے پاس باقی ہیں، اور اگر ایک مسئلے میں ہوں یا ہم ہیں تو اس جیسے 10 مسئلے اور ہو سکتے ہیں، ان سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اس سے بھی انسان میں بڑا تھرل پیدا ہوتا ہے، اور انسان بڑی گہری محبت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جو نعمتیں سب کو حاصل ہوتی ہیں ان کو ہم نعمت نہیں گنتے، جیسے سورج ہے، ہوا ہے، یہ بھی غیر معمولی نعمتیں ہیں، یعنی اتنی غیر معمولی نعمتیں ہیں کہ کچھ حد نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا تخصیص۔ تو بندہ مومن وہ ہے جو اصل میں یہ سمجھے کہ سورج روزانہ میرے لیے طلوع ہوتا ہے، اور چاند میرے لیے نکلتا ہے، اور سردی گرمی میرے لیے آتی ہے، باقی لوگوں کو تو اضافی طور پر مل رہی ہے۔ تو پھر انسان حقیقی معنوں میں شکر ادا کرتا ہے۔
تو ان سارے پہلوؤں سے جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی عنایت ہمارے طرف متوجہ ہوگی، اور پھر ہم لئن شکرتم لازیدنکم کا زندہ مصداق بن جائیں گے۔ تو اس کا ہمیشہ بڑا اہتمام کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ہم نے پچھلی دفعہ شکر کو دیکھا تھا۔ شکر کے ساتھ ایک اور چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کرتی ہے وہ مستقل توبہ ہے۔ قرآن مجید میں اسے ایک صفت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے التائبون کے عنوان سے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف گناہ ہو جانے پر بندہ رجوع کر لے، یہ نہیں، بلکہ صبح و شام کا اور زندگی کا یہ وظیفہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دن میں 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، تو اصل میں یہ اسی صفت کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھیے ایک تو گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اسے ندامت ہوتی ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اگر ندامت نہیں ہوتی اور توبہ نہیں کرتا پھر تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن گناہ کے بعد انسان فوراً توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یقینی طور پر معاف کر دیتے ہیں۔ تاہم اس سے آگے بڑھ کے ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جب یاد کرتا ہے اور اس کی بلندی کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے عمل کو اور اس کی کوتاہی کو اور اس کی کمی کو دیکھتا ہے تو اس پہ پھر معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کی معرفت کا اظہار ہوتا ہے کہ خدا کی عظمت کے مقابلے میں میرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس چیز پہ انسان اللہ تعالیٰ سے مستقل توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، تو اس پہلو سے بھی بندہ مومن اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور اسے غلطیاں نہ بھی ملیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اس پہلو سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی معرفت کو جب بڑھاتے ہیں تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ رب العالمین کی عظمت کے مقابلے میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو وہ بہت کم ہے، تو کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت کم ہے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہت کم ہے۔ تو اپنے اس عجز کی تلافی کے لیے بھی انسان استغفار کرتا ہے۔ تو ان سارے پہلوؤں سے استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بڑا غیر معمولی قرب عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے اور اللہ کی عظمت کے احساس میں جینے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زندہ تعلق کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس میں شکر پہ بات ہوئی تھی، استغفار پہ بات ہوئی تھی۔ ایک اور چیز جو میں بڑی اہم ہے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس بندے کا زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے، وہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں میں نے پہلے گنوائیں یا بعد میں گنواؤں گا اس کے، ان سب سے زیادہ مؤثر افیکٹو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شخص کو ذاتی تعلق ہو جائے، ذاتی محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ بن جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مطلب یہ اس کے دین کا، اور یہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہ ہو، کسی قوم پرستانہ جذبے کی بنیاد پہ نہ ہو، جس طرح کہ ہر گروہ کا کوئی قومی ہیرو ہوتا ہے، اس نوعیت کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک اس حیثیت میں تعلق ہو کہ وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا محسن ہے، اور اس کے دین کو میری مدد کی ضرورت ہے اور مجھے اس کے دین کی مدد کرنی ہے۔ قرآن نے جسے تعبیر کیا کہ اللہ کی مدد کرنی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جتنی قربت اس راستے سے آدمی کو ملتی ہے کبھی کسی دوسرے راستے سے نہیں مل سکتی۔ اس سطح کے ساتھ جینے والے لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کچھ بھی نہ کریں، اپنی جگہ پہ بالکل اسٹینڈ کھڑے رہیں، تب بھی ہمیشہ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں اور اللہ کی خصوصی عنایت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی اس بات سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، مطلب یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا نا۔ یہ میرے جملے کا مطلب ہے۔ کبھی آپ لوگ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، مقصد بنا لیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدمی ہر وقت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہے۔ تو جس وقت کچھ نہیں کر رہا ہوتا تب بھی اللہ سے وہ بہت قریب ہوتا ہے،
اور باقی لوگوں کو تو وہ بہت سے بہت جو مقام مل سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے گنے جا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہوتے ہیں، اللہ کی فوج ہوتے ہیں، اور اللہ کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی ہم سب کو خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس نوعیت کا تعلق ہو جائے کہ وہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائیں، ان کی رضا، ان کا دین، یہ ہمارا مقصد بن جائیں۔ تو جب یہ مقصد بن جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور اس کی خصوصی عنایات کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے جو چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں اس میں ایک بڑی اہم چیز صبر ہے۔ صبر اس بات کا نام ہے کہ انسان جو بھی نقطہ نظر اس کو درست سمجھتا ہے اس پر ڈٹا رہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جو مشکلیں پیش آئیں، جو مسائل پیش آئیں، اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، بلکہ پورے حوصلے و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوپر قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غلط ترغیبات ارد گرد موجود ہیں انسان ان سے پرووک نہ ہو اور جادہ حق پر قائم رہے، صحیح راستے پر قائم رہے۔ یہ مشکل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ صبر پر تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، اس پہ تحریریں پڑھنا بڑا آسان ہے، تقریریں سننا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اور جب یہ مشکل آ جاتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اچھے لوگ حوصلہ ہار دیتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ کام کرنے کی ہمت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو صبر دے بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے چیزیں رفتہ رفتہ آسان ہو بھی جاتی ہیں۔ لیکن اس عمل میں انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن نے اس کو خود بیان کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کی معیت جو قرآن مجید کے نزدیک حاصل ہوتی ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو انما یوفی الصابرون والی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیں گے، تو وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، آیت اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں کہ اس کا اجر بھی بے حد و حساب ہے۔ تو اس کو ہمیں اپنی زندگی بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور آسانی مانگنی چاہیے۔ لیکن جب بھی کوئی موقع پیش آئے زندگی کے اندر ایسا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ایک طرف ہو اور انسان کے اوپر مصائب و پریشانیاں ہوں یا مشکلات ہوں یا ایسی ترغیبات ہوں جو انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے والی ہوں، تو صبر پہ قائم رہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کے ضمن میں ایک اور اہم چیز، بلکہ شاید سب سے زیادہ اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کر کے، گڑ گڑا کر، تضرع کر کے، عاجزی کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ کر اس سے فریاد کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر حال میں متوجہ ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندے جب تم سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بہت بڑی بنیاد اس کو پکارنا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ قرآن مجید نے خود اس کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنا اور اس سے تعلق مضبوط کرنا یہ بڑی غیر معمولی اساس ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اس میں ہمارے اپنے بہت سے مفادات ہیں۔ یعنی ہم ہر وقت مسائل میں گھرے رہتے ہیں یا ہماری کچھ ضروریات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور مانگتے رہنا ہمارے مسائل کے حل کا سبب بھی بنتا ہے اور ہماری ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اس لیے کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ اور فرض کر لیں کسی وجہ سے کوئی دعا مؤخر ہو رہی ہے اور قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عنایت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا کبھی ضائع نہیں جاتا، اس کو ہمیشہ ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے بڑے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں۔
لیکن ہوتا یہ کہ نتیجہ تھوڑے عرصے بعد نکلتا ہے. یعنی آج ہم اگر مانگنا معمول بنا رہے ہیں تو کچھ چیزیں تو شاید ایک ہفتے میں پوری ہو جائیں، لیکن اگر آپ یہ چند مہینے تک بھی یہ عمل کنٹینیو کر لیں اور دل سے مانگیں تو آپ دیکھیں گے کہ اوور دا ایئرس، برسوں کے وقت میں، یعنی برسوں کی مدت میں اس کے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں اور اللہ کی غیر معمولی عنایات بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو معمول بنانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج اس سلسلے کی ایک اور اہم کڑی کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اللہ کی یاد میں جینا. اللہ کی یاد میں جینا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے بارے میں سوچیں نہیں. ہمارے ہاں اللہ کی یاد کو اللہ کی تصور سے، اس کے احساس سے جدا کر دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد کے نام پر ہم عربی زبان کے وہ اذکار پڑھتے ہیں جن کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا، یا انہیں پڑھتے وقت ہمارے اندر کوئی فیلنگ پیدا نہیں ہوتی. اس کے برعکس قرآن مجید اس ذکر کو ایک مستقل مطالبے کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اس کے احسانات پر غور و فکر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ہم اپنی ذات میں جو ہم پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں غور کرتے ہیں، انفس و آفاق کی نشانیوں کے بارے میں غور کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، اس ایک نوالے کو جو ہمارے حلق سے اتر رہا ہے، وجود میں لانے کے لیے پوری کائنات کو حرکت میں آنا پڑا ہے. آسمان سے ہوا آئی، بادل آئے، بارش آئی، زمین کی زرخیزی تھی، دریا تھے، کنویں تھے، چشمے تھے، انہوں نے اس دھرتی کو سیراب کیا. اس کے بعد فصل اگتی ہے، اس کو سورج حرارت دیتا ہے، اس کو روشنی دیتا ہے. اس کے بعد فضا اس کو آکسیجن دیتی ہے، زمین کی زرخیزی اس کو نمو دیتی ہے. اور پھر اتنے ساری کائناتی قوتوں کی مکمل ہم آہنگی کے بعد پھر ہم وہ فصل حاصل کرتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، اور یا اس فصل کو جانور کھاتے ہیں اور وہ جانور پھر ہمارے غذا کا حصہ بنتے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے آدمی سوچے تو حیران رہ جائے کہ اس دنیا میں جہاں پر کسی فری لنچ کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک نوالا جو میں بغیر سوچے کھا لیتا ہوں، اس کو وجود میں لانے کے لیے کتنی کائناتی طاقتیں حرکت میں آئی ہیں. تو پھر انسان کا کھانا کھانا نہیں رہے گا، وہ عبادت بن جائے گا، اور انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا اور الحمدللہ کہہ کر کھانے کو ختم کرے گا. تو یہ ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے. ایک پورا تصور ہوتا ہے، اور اس تصور کے بعد پھر آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ تو ہر وقت ممکن نہیں ہے کہ آدمی فکری مراقبہ کرے، تو اس لیے عام طور پر کچھ متعین ذکر مقرر کر دیے گئے ہیں. لیکن وقفے سے کچھ وقت نکال کے ہمیں فکر بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، مراقبہ بھی کرنا چاہیے. مراقبہ سے مراد ذہنی مراقبہ ہے، غور و فکر کا عمل ہے. اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی گہری محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی ربوبیت کے، ہماری پرورش کے کیا کیا انتظام فرمائے ہیں. تو یہ چیز بھی انسان کو اللہ سے بہت قریب کرتی ہے. جزاک اللہ خیر.